اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین الحمد للہ رب العالمین وعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء خیر المرسلین اولین و آخرین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وشفیع نبینا وطبیب نفوسنا مولانا حبیب الہی سیدنا الممجد وبشیرنا المسدد ونذیرنا المعید المصطفى الامجد والمحمود الاحمد بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ والسلام علی سید العارفین امام المتقین امام المشارق والمغارب مطلوب کل طالب غالب علی کل غالب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ معزز مومنین و مومنات، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ وہ حدیث پاک ہے جو ہمیں بتا رہی ہے کہ رسول خدا نے عظمت حسین اپنی امت کو کس کس طریقے سے بتانے کی کوشش کی ہے۔ کبھی سجدے میں ہیں اور پشت پہ نواسہ سوار ہے تو سجدے کو طول دے کر بتا دیا کہ عظمت حسین کیا ہے، اور کبھی اس طرح کہ جب خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، منبر پہ تشریف فرما ہے اور سامنے سے ننھا سا حسین آتا ہے تو رسول خدا دیکھتے ہیں کہ بچہ تھوڑا لڑکھڑا کے گرا ہے، تو اپنا خطبہ ادھورا چھوڑ کر ممبر سے اتر کے دوڑ کر اپنے بچے کو گود میں لے کر آ کر بیٹھتے ہیں، اور پھر وہ خطبہ شان حسین میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ کے رسول نے بتایا کہ حسین مجھ سے ہے، حسین میرا فرزند ہے، حسین میرا نواسہ ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور میں حسین سے ہوں۔ یعنی میرا نام، میرا اسلام، میرا دین اگر باقی رہے گا قیامت تک تو اس کی وجہ حسین ہوگا۔ لیکن اس حدیث پاک کا ایک اور مفہوم بھی بنتا ہے، اور میں حسین سے ہوں۔ مدینے کے لوگ حیران تھے جب رسول خدا کی شکل والا ایک فرزند اللہ نے حسین علیہ السلام کو عطا کیا، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ حسین کو اپنے نانا سے کتنی محبت ہے، اور وہ اپنے نانا کی جدائی میں کتنا روتے ہیں، اپنے نانا کو کتنا یاد کرتے ہیں کہ رب نے کہا حسین میں تمہیں نانا کی شکل والا بیٹا عطا کروں گا۔ اور اپنے تمام بیٹوں کے نام مولا حسین علیہ السلام نے علی رکھا۔ مولا فرماتے ہیں کہ اگر میرے 100 بیٹے ہوتے تو سب کا نام میں علی رکھتا، علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر۔ لیکن مقام امامت کی وجہ سے سید السجاد کو ہم علی اکبر نہیں کہتے، کیونکہ وہ امام وقت بنے تھے رسول مولا حسین علیہ السلام کے بعد، تو ان دونوں کو حضرت شہزادہ علی اکبر اور شہزادہ علی اصغر کہتے ہیں، جو دوسرے اور تیسرے نمبر کے بیٹے ہیں مولا حسین علیہ السلام کے۔ اور اس قدر ہم شکل رسول خدا ہیں کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا بہت ہی چھپا چھپا کے ان کو رکھتی ہیں کہ کہیں میرے بیٹے، میرے بھتیجے کو نظر نہ لگ جائے۔ یعنی 18 برس تک ماں نے، پھپھیوں نے چھپا چھپا کے رکھا ہے۔ مدینے کے لوگ زیارت کے لیے آتے ہیں، زیارت کرواتے ہیں، بی بی پھر صدقہ دیتی ہیں، نظر اتارتی ہیں کہ میرے علی اکبر کو کسی کی نظر نہ لگے۔ بہت محبت ہے سارے خاندان بنی ہاشم کو علی اکبر سے۔ ایک تو فرزند ہے حسین علیہ السلام کا، اور اس قدر متقی پرہیزگار ہے کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ اگر 2 بھائی امام ہوتے، جیسے امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، تو ایک مرتبہ پھر ایسا بھی ممکن تھا کہ مولا حسین کے دونوں بیٹے امام بنتے، لیکن حکم و مشیت خداوندی جو تھی اس طرح سے سید سجاد امام وقت بنے۔ تقوی کا معیار اس قدر زیادہ تھا۔ ہم شکل مصطفیٰ تھے، ہم صورت مصطفیٰ تھے، ہم سیرت مصطفیٰ بھی تھے۔ بہت خصوصی محبت تھی پورے خاندان کے لوگوں کو۔ تو بتائیے، جس کو پورا خاندان، پورا مدینہ اتنی محبت سے دیکھتا ہو، چاہتا ہو، اس کے والدین اس بچے سے کتنی محبت کرتے ہوں گے۔ اور اس قدر عظمت ہے میرے مولا
حسین علیہ السلام کی دل میں علی اکبر کی، کہ آج تک بہت سی روایتوں میں ملتی ہیں کہ کسی عالم دین نے خواب میں دیکھا کہ وہ مجلس پڑھ کے مولا حسین علیہ السلام کے حرم سے اپنے گھر آتا ہے اور رات کو آ کے سوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ خواب میں مجھے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی زیارت ہوئی، بی بی سارو قطع رو رہی ہیں اور فرماتی ہیں کہ اے ذاکر حسین، تو میرے بیٹے کے حرم میں بیٹھ کر مصائب پڑھتا ہے، بہت بڑا اجر ہے اس کا، لیکن جب تم مصائب علی اکبر پڑھتے ہو، تم پڑھ لیتے ہو، لوگ سن لیتے ہیں، تم اپنے گھر آ کے سو جاتے ہو، لوگ اپنے گھروں میں جا کے سو جاتے ہیں، لیکن میرا بیٹا حسین ساری رات روتا رہتا ہے اور میں پوری رات اس کے آنسو پونچھتی رہتی ہوں، کیونکہ اکبر کی جدائی کا جو داغ ہے حسین کے دل پر، وہ کسی صورت وہ زخم نہیں بھرتا۔ بی بی اپنے رومال میں عزاداروں کے آنسو جمع کر کے جاتی ہیں، حسین کے زخموں پر مرہم کی طرح لگاتی ہیں، سب زخم بھر جاتے ہیں، لیکن علی اکبر کی شہادت کا زخم اور زینب کی بے پردگی کا زخم حسین کے سینے میں آج تک اسی طرح تر و تازہ ہے۔ عزاداران حسین آج 6 محرم الحرام جو مخصوص کی گئی ہے تاریخ شہادت شہزادہ علی اکبر ہم شکل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ ہستی ہے کہ جس کا ذکر دعاؤں کی قبولیت کی ضمانت ہے۔ کسی شخص نے آ کر کہا امام محمد باقر علیہ السلام سے کہ مولا ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو میرے مولا میرے 5ویں امام فرماتے ہیں کہ تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی تو اپنے گھر میں ایک مجلس عزا برپا کرو اور ذاکر سے کہو کہ اس مجلس میں علی اکبر کی شہادت پڑھے، کیونکہ جہاں جس مجلس میں علی اکبر کا ذکر کیا جاتا ہے وہاں پہ ہمارے تمام اجداد آتے ہیں، اور خصوصاً میرے بابا سید سجاد ضرور آتے ہیں۔ جب سید سجاد آتے ہیں تو پھر جب شہادت علی اکبر ہو رہی ہوتی ہے ذکر، تو وہ ہر اس مومن کے چہرے کو دیکھتے ہیں جو رو رہا ہوتا ہے، جو علی اکبر کی شہادت پہ ایسے روتا ہے جیسے اپنے جوان کی موت پہ رویا جاتا ہے۔ تو میرے بابا آ کر اس کے قریب بیٹھتے ہیں، اپنی ابا کا دامن اٹھا کے کہتے ہیں کہ بار الہ، یہ مومن میرے بھائی علی اکبر کو ایسے رو رہا ہے جیسے اپنے جوان کو روتے ہیں، اپنے بیٹے کو روتے ہیں۔ اس کو نہیں معلوم کہ میرا بھائی علی اکبر کتنا خوبصورت، کتنا کڑیل جوان تھا، یہ نہیں جانتے کہ میرے بھائی کے سینے میں برچی کا پھل کیسے لگا اور میرے بابا نے وہ برچی کا پھل کیسے نکالا، لیکن یہ ایسے رو رہے ہیں جیسے ان کا اپنا بیٹا شہید ہوا۔ باری تعالیٰ ان کے بہتے ہوئے آنسوؤں پر رحم کرو اور ان کی ہر حاجت پوری فرما۔ دعائیں قبول ہوتی ہیں ذکر علی اکبر سے، کہ بہت کڑا مصاحب ہے شہزادے علی اکبر کا، کہ جس وقت رخصت مانگنے آئے ہیں مولا حسین علیہ السلام سے کہ بابا اجازت دیجیے، تو ایک مرتبہ مولا حسین فرماتے ہیں کہ بیٹا مشیت الہی یہی ہے، اجازت تو میں دے چکا ہوں، لیکن بہت کڑا ہے میرے لیے یہ وقت کہ میں تمہیں موت کی طرف بھیجوں، بس تیار کیا ہے۔ اور اس کے بعد راوی کہتا ہے کہ کسی بھی مجاہد کے باہر خیمے سے باہر آنے کا وہ منظر نہیں تھا جو شہزادے علی اکبر کا تھا۔ کئی مرتبہ، بعض روایت میں 70 مرتبہ، بعض روایت میں کہ 80 مرتبہ خیمے کا دروازہ، خیمے کا پردہ اٹھتا ہے پھر گرتا ہے، اٹھتا ہے پھر گرتا ہے۔ جیسے ہی علی اکبر باہر نکلنے لگتے ہیں، کوئی نہ کوئی بی بی، کوئی نہ کوئی بچی، کوئی بہن، ماں، پھوپھی، اور اس کو پکڑ کے تھام لیتے ہیں اور گریے کی آوازیں آتی ہیں۔ بالآخر سب کو خدا حافظ کہہ کے علی اکبر جب باہر آئے ہیں، بابا نے، بوڑھے باپ نے جوان بیٹے کو سوار کرایا ہے، اور اس کے بعد ایک مرتبہ میرے مولا نے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہا کہ بار الہ تو گواہ رہنا، میں اس قوم جفاکار کی طرف اس مجاہد کو بھیج رہا ہوں جو صورت و سیرت میں، قول و فعل میں تیرے حبیب کا ہم شکل ہے۔ اس کے بعد چلے ہیں علی اکبر جانب میدان جنگ، تو مولا نے فرمایا علی اکبر جب تک ممکن ہو، جہاں تک ہو سکے مجھے پلٹ پلٹ کے اپنا چہرہ دکھاتے رہنا، میں تمہارا چہرہ دیکھتا رہوں گا، میں زیارت کرتا رہوں۔ ایک مرتبہ علی اکبر کو ایسے محسوس ہوا کہ جیسے پیچھے کوئی دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ علی اکبر نے اپنی سواری کو روکا، پلٹ کے دیکھا کہ حسین
اکبر کی سواری کے پیچھے دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اکبر نے نیچے اتر کر بابا کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کر کہا کہ بابا یہ آپ کیا کر رہے ہیں، جب کہ آپ مجھے رخصت کر چکے ہیں؟ تو مولا نے ایک آہ بھر کے کہا، علی اکبر کاش مجھے اتنی مہلت مل جاتی، میں تمہاری شادی کرتا۔ کاش علی اکبر تم صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں معلوم ہو جب کسی بوڑھے باپ کا جوان بیٹا موت کی طرف جاتا ہے تو اس باپ کا کیا عالم ہوتا ہے۔ علی اکبر یہ تم نہیں جا رہے، میرے جسم سے روح نکل کے جا رہی۔ بس صدا رو، علی اکبر میدان جنگ میں آئے ہیں، علی کا پوتا ہے، ہم شکل محمد مصطفیٰ ہے، ایسی جنگ کی کہ حیران ہے لشکر یزید والے، سب جانتے ہیں کہ یہ ہم شکل مصطفیٰ ہے۔ وہ سب کلمہ گو ہیں، نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں۔ جسے شاعر نے کہا ہے نا کہ انہوں نے اس کو اس لیے محمد سمجھ کے مارا ہے، اگرچہ جانتے ہیں یہ پسر حسین کا ہے، انہوں نے اب بھی محمد سمجھ کے مارا اسے، انہوں نے اب بھی محمد سمجھ کے مارا اسے، اگرچہ جانتے ہیں یہ پسر حسین کا ہے۔ یہ جو بظاہر مسلمان تھے لیکن یہ انہی کی اولادیں تھیں کہ جن کے بزرگوں کو بدر میں، احد میں محمد مصطفیٰ نے فنار کیا تھا۔ آج ان کو موقع ملا ہے کہ محمد سراپا ان کے سامنے ہیں، انہوں نے اپنے دل کے ہر ارمان نکالنے ہیں۔ آج اس ہم شکل محمد مصطفیٰ کو اس بے دردی سے حملہ کیا جا رہا ہے اس پر، لیکن بہت جرأت و بہادری سے ہر مقابلہ، ہر حملے کا جواب علی اکبر دے رہے ہیں۔ لیکن کب تک؟ ایک بار لوٹ کے آتے ہیں، مولا حسین علیہ السلام کھڑے دیکھ رہے ہیں، بابا بہت پیاس لگی ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری زبان کو چوسو۔ جب مولا نے اپنی زبان علی اکبر کے منہ میں دی ہے تو علی اکبر نے ایک بار آہ بھری اور کہا، بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خشک اور سوکھی ہے۔ بس حسین علیہ السلام نے اپنی انگشتری دی ہے، ایک لمحے کو منہ میں رکھی اور پھر دوبارہ گئے ہیں اور پھر اس طرح جنگ کی ہے۔ لیکن وہی بات کہ کب تک ایک تنہا پورے ہزاروں کے لشکر کا مقابلہ کرے۔ ایک ظالم کی برچھی کا پھل اس طرح علی اکبر کے سینے میں لگا کہ سینے کو چیرتا ہوا باہر نکلا ہے۔ بعض روایت میں ہے کہ پشت سے لگا ہے اور سینے کو چیرتا ہوا باہر نکلا ہے، اور یقیناً ایسا ہی ہوگا۔ کسی ملعون میں یہ جرأت نہیں تھی کہ علی پودے کو سامنے سے آ کے وار کرتا۔ بس ایک مرتبہ بابا کو آخری سلام کیا، مدد کے لیے نہیں بلایا، جانتے تھے کہ بابا تنہا ہے اور میں جوان ہوں، بابا بوڑھے۔ حسین نے جب اپنے بیٹے کی آخری آواز سنی ہے، دوڑے ہیں جانب میدان جنگ۔ کس طرح چلے ہیں کہ ایک مرتبہ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ حسین چلتے ہیں، گرتے ہیں، پھر سنبھلتے ہیں، کبھی دائیں کبھی بائیں، اور یہاں تک کہ جب آنکھوں کا نور بالکل جواب دے گیا تو حسین نے بچوں کی طرح گھٹنوں چلنا شروع کیا اور زمین کربلا سے کہتے جاتے، اے زمین کربلا مجھے بتا میرا چاند، میرا علی اکبر کہاں گرا؟ اور جب پہنچے ہیں علی اکبر کے قریب، جوان بیٹا لبے مرگ ہے، ہاتھ سینے پہ رکھا ہے۔ حسین نے بیٹے کا سر اپنی گود پہ رکھا اور مولا کہتے ہیں اکبر سینے پہ کیوں ہاتھ رکھا ہے؟ کہا بابا ظالموں نے برچی کا پھل اندر توڑ دیا ہے، کہا کہ بیٹا اگر میں اسے نکالوں صبر کرو گے؟ علی اکبر کہتے ہیں بابا مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اس کے بعد حسین دو زانوں ہو کے بیٹھے، ایک ہاتھ علی اکبر کے سینے پہ پیوست برچھی کے پھل پہ رکھا اور ایک ہاتھ روایت حسین نے اپنے دل پہ رکھا اور آسمان کی طرف دیکھ کر حسین نے کہا، اے میرے جد ابراہیم آئیے کربلا کے اس میدان میں دیکھیے، آج میں اپنے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں۔ میں نے آنکھوں پہ پٹی نہیں باندھی، میں نے اپنے بیٹے کے ہاتھ اور پیر نہیں باندھے۔ حسین نے یا علی کہہ کے برچی کا پھل نکالا، علی اکبر کا دم نکل گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حسین نے جب جوان بیٹے کا لاشا دیکھا، بس حسین نے کربلا کی خاک اٹھائی اور اپنے سر پہ وہ خاک ڈالی اور ایک جملہ میرے مولا نے ارشاد فرمایا، یا بنی الدنیا بعدک الافائے، اے میرے بیٹے تیرے بعد اس زندگی پر خاک ہے۔ قریب تھا کہ حسین کا دم نکل جاتا،
راوی کہتا ہے اسی لمحے میں ایک عجیب منظر میں نے دیکھا کہ ایک بی بی ہے جو تیر کی طرح تیزی سے اپنے خیمے سے نکلی ہے، دوڑتی ہوئی آئی ہے اور آ کر علی اکبر کے لاشے پہ گری ہے۔ اور جب حسین نے دیکھا کہ کوئی بی بی آ کے اکبر کے لاشے پہ گری ہے، حسین ایک مرتبہ اس دنیا میں لوٹ آئے اور ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ زینب ابھی حسین زندہ ہے، حسین زندہ ہے، خیمے سے باہر کیوں آ گئی ہو؟ بس بہن کو سنبھالا، بہن کو اٹھایا اور پہلے بہن کو خیمے تک لے کر آئے۔ بس حسین بہن کو لے کے جا رہے ہیں۔ راوی کہتا ہے میں حیران تھا، چند لمحے پہلے جب یہ بی بی خیمے سے نکلی تھی تو اس نے سفید چادر اوڑھی ہوئی تھی، اور جب یہ واپس جا رہی ہے تو اس کی سفید چادر سرخ ہو چکی۔ جوان کے سینے سے اتنا خون نکلا کہ زینب کی سفید چادر کو سرخ کر گیا۔ بس حسین بہن کو خیمے میں پہنچا کر آئے ہیں، جوان اکبر کا لاشا اٹھانے کے لیے، کیونکہ تنہا ہے۔ کیسے اٹھا؟ 18 برس کا کڑیل جوان ہے، 57 برس کا بوڑھا باپ۔ بس حسین نے دونوں بازو اکبر کے اپنے گلے میں ڈالے ہیں اور آواز دی ہے بنی ہاشم کے بچوں آؤ میری مدد کرو۔ اکبر کا لاشا اٹھا کر جیسے خیمے میں لائے ہیں، ایک مرتبہ بیویوں نے ماتم کیا، گریہ کیا۔ زینب کہتی ہے کہ ام لیلہ کہاں ہے؟ علی اکبر کی ماں کہاں ہے؟ علی اکبر کی ماں کو لینے کے لیے جب ان کے خیمے میں گئی، بڑا عجیب منظر زینب نے دیکھا کہ ام لیلہ کبھی خیمے کی ایک قنات پہ جا کے گرتی، کبھی دوسری قنات پہ جا کے گرتی۔ زینب نے آواز دی ام لیلہ آؤ، تمہارے بیٹے کی بارات آئی ہے، آؤ اپنے بیٹے کو دیکھو۔ ام لیلہ نے کہا شہزادی میرا ہاتھ تھام کے لے جائیے، جب سے میں نے سنا ہے علی اکبر گرا ہے، جب سے میں نے سنا ہے علی اکبر شہید ہوا، میری آنکھوں کا نور چلا گیا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ جنگل پہاڑ کہتے ہیں نادے علی علی، مشکلیں ہماری حل کرو مشکل کشا علی۔ بار الہ ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ مددي